تیمُرلنگ کی قبر پر میں گیا، تیمُرلنگ کی قبر پر ازبکستان میں گیا، اس کے قبر پر، سمرقند میں اس کی قبر ہے۔ میرا جی تو نہیں چاہتا تھا اس کی قبر پر جانے کو، بالکل نہیں، اس لیے کہ اس نے جب حلب پر حملہ کیا، حلب یہی افغان، ازبکستان، قزاقستان یہی علاقہ ہے، اس کو حلب کہا جاتا ہے۔ جب اس نے حملہ کیا حلب کے اوپر، 1 مہینے میں 42 لاکھ علماء کو اس نے شہید کیا، ڈھیر لگا دی، ڈھیر، لاشوں کی ڈھیر لگا دی۔ اور جو علماء بچ گئے تو اس نے ان علماء سے سوال کیا، اقتلانا فی النار او قتلاکم فی النار، بتاؤ تمہارے مقتولین جہنم میں گئے یا ہمارے مقتولین؟ تمہارے علماء جہنم میں گئے یا ہمارے لڑاکو جہنم میں گئے؟ کون جواب دیتا اس ظالم کو؟ کون جواب دیتا؟ کون جواب دیتا اس کو؟ علامہ محمد ابن شہنہ مالکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے حنفی کے، انہوں نے بجائے اس کا جواب دینے کے یوں کہا کہ امیر خلیفہ اور امیر اے بادشاہ، ہم تم کو ایک حدیث سناتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قاتل لتكون کلمۃ اللہ هی العلیا فهو فی سبیل اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے لڑا وہ جنت میں گیا، اور جو اللہ کے لیے نہیں لڑا وہ جہنم میں گیا۔ ظاہر میں جواب نہیں دیا لیکن سمجھا دیا تیرے مقتولین سارے جہنم میں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نقشہ کھینچ رہا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے مداری کا کھیل نہیں دیکھا، مداری کا، وہ تھوڑی دیر میں دگدگی بجاتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، بھیڑ جمع ہو گئی، بھیڑ، آدھا پونا گھنٹہ وہ بتاتا رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک بھی نہیں ملا۔ فرمایا دنیا بھی اسی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، تمہاری شادی تو کچھ دیر کے لیے، تمہاری غمی تو کچھ دیر کے لیے، تمہارے گھر پہ انتقال تو کچھ دیر کے لیے، تمہاری خوشیوں میں کچھ دیر کے لیے۔ ارے 1 گھنٹے کی خوشی، 1 گھنٹے کی غمی، اس کے بعد تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لکھنؤ میں جب قومی فساد ہوا، ہندو مسلم جب فساد ہوا اور ہفتہ گزر گیا، کرفیو نہیں کھل رہا ہے، کرفیو نہیں کھل رہا ہے، تو اس موقع پر حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اولادوں کو یوں کہا کہ بیٹو پولیسوں سے اجازت لو، یہ بیچارے رکشا چلانے والے جن کے گھروں میں کھانے کا نظام نہیں، وہ روزانہ تک کما کر لاتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، ہفتے سے سارے مکان بند ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہوتا ہوگا؟ پولیس سے اجازت لی، گھروں میں گھومنے گئے، ایک گھر میں جب گئے اور دستک دی تو اندر سے عورت نے یوں کہا عورت کو بھیجو، مرد کوئی نہ آئے، عورت کو بھیجو۔ ماں منظور صاحب کے گھر کی عورتیں گئی، اور جب وہ عورتیں واپس آئی تو رونے لگی، بہت رونے لگی۔ فرمایا بیٹیوں کیوں رو رہے؟ فرمایا ابا جی کیا بتائیں آپ کو۔ اس عورت نے اپنی داستان سنائی کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج 4 سال پہلے میرے شوہر کو بے قصور کسی مسئلے میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا، 2 مہینے تک تو لوگوں نے میری خبر گیری کی اور اس کے بعد میری خبر لینا بند کر دیا۔ یہی دنیا کا حال ہے، خوشی میں چند گھنٹوں کی خوشیاں اور غمی میں بھی 2 گھنٹے کے لیے کوئی ہمیں پوچھتا ہے، اور اس کے بعد تو اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس بیوہ کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کہا میرا شوہر بے قصور جیل میں پڑا، 2 مہینے لوگوں نے میری مدد کی، اس کے بعد کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا۔ میری یہ بیٹی، ہم گھر میں فاقے سے چل رہے ہیں، فاقے سے۔ ایک دن حالات میں آ گئی، میں نے سوچا اس لیے کہ میرے شوہر کے وکیل کا خرچہ میں کہاں سے لاؤں، میں غریب عورت، میں نے سوچا لاؤ جمنا میں جا کر کھود لو اور اس بیٹی کو بھی لے کر چھلانگ لگا لو، سوسائڈ کر لو۔ میں بیٹی کو لے کر وہاں پہنچی، لیکن اتنی دیر میں میرے دل میں خیال آیا ارے بے قصور بیٹی کو میں کیوں ماروں۔ میں واپس ہو گئی، جب روڈ پہ آئی واپس تو ایک گاڑی آئی، ان لوگوں نے زبردستی مجھ کو بٹھایا، وہ لے گئے اور میری بیٹی کے سامنے مجھ پر ریپ کیا اور یوں کہا تجھ جیسی خوبصورت مرا نہیں کر دی، ارے تو زندہ رہے، تو ہماری ضرورت کو پوری کرنا، ہم تیری ضرورت کو پوری کرتے رہیں گے۔ آج میں 4 سال سے اس غلط طریق سے اپنی ضرورت کو پوری کر رہی ہوں، آج تک مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں آیا۔ حضرت مولانا منظور صاحب زاروں قطار رو رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ کو قیامت میں یوں بوجھ لیا کہ تیرا درس حدیث تجھے مبارک،
اور تیرا درس قرآن تجھے مبارک، اور تیری تقریریں تجھے مبارک، اور تیرے بیان اور مدرسے تجھ کو مبارک، اور تیری مسجدوں کے خطبے تجھ کو مبارک، لیکن تیرے محلے میں ایک مظلوم عورت اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہی تھی اور تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، بتاؤ اس وقت منظور کو جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ میرے بھائیو، متاع الغرور ہے دنیا، متاع الغرور ہے، تھوڑی دیر کی یہ خوشی، تھوڑی دیر کی یہ خوشی اور تھوڑی دیر کی یہ غمی، ہمیں شیطان جو ذہن بناتا ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ جو ذہن بناتا ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یہ دنیا میں میرے مجرم بندے، میرے فاسق بندے، میرے نافرمان بندے، میرے کافر بندے، اے میرے مومنوں تم پر ہنستے ہیں۔ فَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اللہ یہی نقشہ کھینچ رہا ہے جو ابھی ہو رہا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، فرمایا یہ مجرم اور فاسق بندے جب مسلمانوں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو یوں اشارے کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ داڑھی دھوبی والا چلا، یہ مسجد کی طرف چلا، یہ اللہ اکبر بول رہے ہیں، ارے یہ بیکار کے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پر جاتے ہیں نا یہ فاسق اور مجرم تو بیٹھ کر ان لوگوں کی داڑھی دھوبی، میرے بندوں کی، میرے مومنوں کی ان حالت کو دیکھ کر آپس میں بیٹھ کر ان کی باتیں کر کے تالیاں بجا کر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور یہ میرے مومنوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں دنیا میں یہی لوگ گمراہ ہے، یہی لوگ گمراہ ہے، یہ 5 وقت مسجدوں میں دوڑ رہے ہیں، یہ صحیح کاروبار نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم سود نہیں کھائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں بینک سے ہم سود نہیں لیں گے، ارے یہ تو گمراہ لوگ ہیں جن کو پیسے کمانا بھی نہیں آتا ہے۔ فَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتا ہے ہنس لینے دو ان کو، ہنس لینے دو، قیامت کا دن آئے گا، ہو جائیں گے جہنم میں، میرا مومن جنت میں مسیحیوں پر بیٹھے گا، میں جنت کی نعمتوں سے ان کو نوازوں گا۔ کچھ میرے جنتی وہ ہوں گے جن کو بچے پانی پلائیں گے، گلمان پانی پلائیں گے، بچے پانی پلائیں گے، خدام پانی پلائیں گے، حوریں پانی پلائیں گی۔ کچھ میرے مومن بندے وہ ہوں گے جو تھوڑے نیچے درجے کے ہوں گے، ان کا حال یہ ہوگا خود پانی لے کر پیئیں گے، نہریں اندر جاری ہوگی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، وہ خود پانی لے کر کے پیئیں گے۔ ایک ادنا جنتی خود پانی اٹھائے گا، اور ایک اس سے اوپر کا جنتی جس کو غلمان اور حور پانی پلائیں گے، اور ایک تیسرا جنتی وہ ہوگا جو بہت ٹاپ لیول کا ہوگا، بہت اوپر لیول کا ہوگا۔ اس سے متعلق قرآن ایک عجیب نقشہ کھینچ رہا ہے، فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کچھ میرے جنتی بندے وہ ہوں گے جن کو رب خود گلاس لے کر پانی پلائے گا، ساری کائنات کا مالک خود گلاس لے کر آئے گا، لے میرے بندے پی لے، میرے بندے پی لے۔ ارے یہاں ایک پولیس اور چپراسی اور ایک فوجدار اور ایک پی ایس آئی ذرا اپنے ہاتھ سے یوں پانی پلاتا ہے تو یہ نقشہ کھینچتا ہے، اس کا فوٹو لے لیتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، مجھے تو پی ایس آئی نے پانی پلایا تھا۔ ساری کائنات کا مالک اپنے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھوں سے کوئی تعویلی سایت میں نہیں، سیدھا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، رب فاعل ہے یہاں، تیرا رب تجھے پانی پلائے گا۔ تو میرے بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں اللہ جنت میں لے جائے گا تب تم جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم میں جا کر جہنم کے کنارے پر جا کر جو دنیا میں تم پر ہنسا کرتے تھے ان کو تم کہیں گے ہاں دنیا میں تم نے ہنسا تھا، اللہ نے آج ہم کو تم پر ہنسنے کا موقع عطا دیا۔ یہ ایک نقشہ قرآن میں کھینچ کر اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے ان کو نہ دیکھو، ان کی زندگیوں کو نہ دیکھو، ان کی زندگیوں کو نہ دیکھو، یہ سود کھا رہے ہم بھی کھانے لگیں گے، یہ غلط لباس پہن رہے ہیں ہم بھی پہننے لگیں گے، یہ ناچ رہے ہیں ہم بھی ناچنے لگیں گے، یہ اپنے تہواروں کو ناچنے پر منا رہے ہیں ہم بھی اپنے تہواروں کو ناچنے پر منائیں گے، یہ کود پھلانگ کر رہے ہیں ہم بھی اپنے تہواروں کو اس طرح منائیں گے۔ ان کو نہ دیکھو، یہ گھنگرو باندھ کر راتوں میں کود رہے ہیں، کیا تم بھی اسی طرح کرو گے؟ یہ اپنے سال کی ابتدا شراب سے اور زناؤں سے کر رہے ہیں، کیا تم بھی اپنے سال کی ابتدا شراب اور زناؤں سے کرو گے؟ ان کا دسمبر اور ان کا کرسمس اور ان کا نیا سال شروع ہونے والا شرابوں سے شروع ہوتا ہے، زناؤں سے شروع ہوتا ہے، کسینوں سے شروع ہوتا ہے، جگاروں سے شروع ہوتا ہے، کیا تم بھی اپنے محرم کا سال اس طرح مناؤ گے؟
اور ان کا اپنا نیا سال، ان کا جب کارتک شروع ہو رہا ہے تو یہ جو ہے پٹاخے پھوڑ کر کے اپنا سال شروع کر رہے ہیں، یہ زناؤں سے اپنا سال شروع کر رہے ہیں، یا عیاشیوں سے اپنا سال شروع کر رہے ہیں، اور یہ شرابوں سے اپنا سال شروع کر رہے ہیں، اور یہ ناچنے اور گانے سے اپنا سال شروع کر. کیا تم بھی اپنے محرم کے سال کو اس طرح مناؤ گے؟ نہیں نہیں، تمہارا محرم کا سال اس طرح شروع نہیں ہوگا. تمہارا سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوا، تمہارا سال اس طرح نہیں بنے گا. تمہارا سال تو بنے گا محمد رسول اللہ کے طریقوں پر، حضور کے طریقوں پر بنے گا.